اصل ماجرا کیا ہے، تھوڑا ہم اس کی طرف آ جائیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے 1972 سے لے کر آج تک. جب بھی وفاق میں یا تو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے یا صوبے میں اگر ان کی حکومت رہی ہے، اور یہ انیومریشن کا کام، گھروں کی اور افراد کی گنتی کا کام صوبائی حکومت کے ذریعے سے ہوگا، تو پھر یہی ہوگا جو 1998 میں ہوا، جو 1972 میں ہوا، 2017 میں ہوا اور اب 2023 میں ہو رہا ہے. ہم نے مردم شماری کے آغاز 20 فروری 2023 کو یہ 7واں قومی سینسس یا مردم شماری کا کام شروع ہوا. ہم نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں جو سب سے بڑا خدشہ ہے کہ اگر یہ گنتی سینسس کمیشن، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا وفاقی حکومت نہیں کر رہی، وہ صرف اوپر سے مانیٹر کر رہی ہے، اور فیلڈ میں یا گراؤنڈ میں صوبائی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے مختلف وزارتوں محکموں کے ملازمین، ڈسٹرکٹ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، فوکل پرسنز اور انیومریٹرز، اگر وہ یہ کام کریں گے تو پھر یہ مردم شماری کبھی بھی درست مردم شماری نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم نے اس وقت بھی اس عمل کو مسترد کیا، اور آج 15 مئی کو جب یہ ختم ہو گئی ہے مردم شماری اور تقریباً فائنل اعداد و شمار ڈیجیٹل ڈیٹا کے ذریعے سامنے آ گئے ہیں، تو اس مردم شماری کے نتائج کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ایک تقابلی جائزہ مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے ہاں بلاکس بھی کم بنے کراچی اور حیدرآباد میں، ان بلاکس میں ہمارے گھروں کی تعداد بھی کم رکھی گئی، کم گنی گئی، پھر ان گھروں میں ہمارے افراد کی آبادی بھی کم گنی گئی، اور سارا تقابلی جائزہ جو اندرون سندھ کے شہروں کا ہے، ڈویژن کا ہے، اور کراچی ڈویژن کا اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ کا، یہ سارا تقابلی جائزہ مصطفیٰ کمال بھائی نے اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس میں میرا صرف آپ کے سامنے یہ کہنا ہے کہ اگر یہ مردم شماری کی مانیٹرنگ، اس کی ویریفیکیشن، اس کی تصدیق اگر وفاقی حکومت نے اپنی تمام ٹیموں کے ذریعے وقت کی پابندی سے بالا تر ہو کر نہیں کی، اور کوئی ریزنیبل اعداد و شمار جو قابل قبول ہوں عوام کے لیے، کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں کے لیے، تو میرے خیال میں آج تو کم از کم جو صورتحال ہے، جو 1,90,00,000 کی کراچی کی، میں اگر آپ اجازت دیں تو اچھا جی. تو ہمارا بنیادی مسئلہ صوبائی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کا غیر منصفانہ اور ایک متعصبانہ سلوک، پالیسیاں، رویہ جو سندھ کے شہروں اور شہروں میں رہنے والوں کے خلاف ایک تسلسل کے ساتھ رہا ہے. مردم شماری میں بھی اگر آپریشنلی یعنی گراؤنڈ پہ اور فیلڈ پہ ان کے شمار کنندگان ڈی سی اور اے سی صاحبان اور فوکل پرسن کے زیر تحت اگر یہ گنتی کریں گے گھروں کا شمار، افراد کا شمار،
تو پھر ظاہر ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس کیا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ جواب دے سکے ہمیں. تو ہم 1,90,00,000 کی جو آبادی اب تک ظاہر کی گئی ہے 15 مئی تک، ہم اسے مسترد کرتے ہیں. حیدرآباد کی جو آبادی شو کی گئی ہے 15 مئی تک، ہم اس مردم شماری کو، اس کے عمل کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، سینسس کمیشن اور وفاقی حکومت پر ہمارا بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری بار بار کی نشاندہی، خدشات اور جو ہمارے تحفظات تھے جو کہ ان کے ڈیجیٹل ڈیٹا کے ذریعے ثابت ہوئے، اور انہوں نے خود ڈیٹیکٹ کیا 32,000 عمارتوں کو، 4,000 کچی آبادیوں کو، 200 سوسائٹیوں کو گلزار ہجری میں، اس کے بعد گلشن معمار میں، اس کے بعد ہاکس بے میں، اس کے بعد پہاڑی علاقے جو کراچی کے تھے وہ نہیں گنے گئے. تو آج کیا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، وفاقی حکومت اور سینسس کمیشن کیا یہ ہمیں بتانا مناسب سمجھے گا کہ اب صوبائی حکومت کے انیمیریٹرز اور ڈی سی صاحبان، اے سیز نے، اسسٹنٹ کمشنر نے وہ گنتی پوری کر دی؟ پہلے گراؤنڈ پلس 1 اور 2 گنا گیا، باقی 8 یا 10 فلور نہیں گنے گئے، یا 5 یا 6 فلور نہیں گنے گئے 32,000 عمارتوں میں. کیا وہ سارے کے سارے گن لیے گئے؟ ایسا نہیں ہوا ہے، یہ گنتی نہیں ہوئی ہے. ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے بہت بڑا فلا، اور یہ کوئی انتظامی یا ٹیکنالوجی کا صرف فلا یا خامی اور نقص نہیں ہے، بلکہ یہ بدنیتی ہے، بددیانتی ہے. صوبائی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے کراچی کے حقوق پر، کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نوابشاہ شہروں کے، اور یہ جو میرپور خاص کا بھی فگر بتایا جا رہا ہے وہ ڈویژن کا ہے، شہر کا نہیں ہے. حیدرآباد ڈویژن کا اعداد و شمار پھر بھی مناسب ہے، لیکن حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں گے، مجھے بتائیں کہ باقی سب جگہ ایک بلاک میں 260 گھر، 265 گھر، 255 گھر جو مصطفیٰ بھائی نے ابھی آپ کے سامنے بتائے. کراچی میں 198، 196، حیدرآباد میں 198. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہمارے یہ 53 گھر ہمارے کہاں چلے گئے؟ یہ 54 گھر، تو یہ گھر کہاں لاپتہ ہو گئے؟ یہ آبادی کہاں لاپتہ ہو گئی؟ اسے کتنا بازیاب کرایا جائے گا؟ یہ تو آپ یقین مانیں کہ ہم نے یہ مسلسل ایک دباؤ رکھا، خود نگرانی کی، ثبوت اور شواہد فراہم کیے، 5 ملاقاتیں وزیر اعظم سے کی. احسن اقبال صاحب وزیر منصوبہ بندی جو اس کے براہ راست نگراں کمیٹی کے انچارج ہیں، نعیم ظفر صاحب سینسس کمیشن پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو نگرانی کر رہے ہیں اس سارے عمل کی، ان کو ساری چیزیں بتائیں تو وہ 1,33,00,000 پر جو رک گئی تھی 7 اپریل کو، کہاں رکی تھی؟ 1,33,00,000 7 اپریل اور 15 مئی. اس کا مطلب ہے کہ 1 مہینہ 7 دن میں 1,33,00,000 سے 1,90,00,000 ہوئی. تو یہ 57 لاکھ کا اضافہ نہیں، درستگی، بہتری، یہ کوئی اضافہ نہیں ہے. یہ جو چرائی گئی تھی، چھپائی گئی تھی، دبائی گئی تھی ہماری 57 لاکھ کی آبادی، 57 لاکھ کی، وہ تو ہم نے برآمد کروا لی، بازیاب کرا لی. لیکن 3.5 کروڑ کی آبادی ہے بھائی کراچی کی، کم از کم 3 کروڑ تو ہر پیمانہ بتاتا ہے 3 کروڑ. مثال کے طور پر پولیو کیمپین کا ڈیٹا لے لیں آپ. پولیو کیمپین بھی تو بھائی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کی نگرانی میں ہوتے ہیں نا. اگر پولیو کا محکمہ یہ کہتا ہے کہ کراچی میں 36,25,000 گھرانے ہیں اور انہوں نے اب تک گنے ہیں 32 لاکھ، تو 4 لاکھ کا تو خسارہ وہیں پر ہمیں دیا جا رہا ہے. ارے اپنے پولیو کے ڈیٹا سے ہی کم از کم 4 لاکھ گھرانے ہمارے بڑھا دو، ہمارے بلاکس میں ہمارے گھروں کو بڑھا دو، اور ایمانداری سے جو ہماری آبادی آ رہی ہے وہ بڑھا دو. بڑھا نہیں تو درست کر دو، بہتر کر دو، ٹھیک کر دو. ہم نے کوئی ٹارگٹ کا مطالبہ نہیں کیا کہ 3-3.5 کروڑ آبادی ہم کہہ رہے ہیں آپ کر کے دو ہمیں، لیکن ایک ایک فرد کو گنو، ایک ایک شہری کو گنو، ایک ایک بیٹی، ایک ایک بیٹے کو گنو. اور کراچی میں رہنے والے، حیدرآباد میں رہنے والے صرف مہاجروں کو گننے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کراچی میں رہنے والے میرے سندھی بھائیوں کو، کراچی میں رہنے والے میرے بلوچوں، میرے پنجابیوں، پختونوں، سرائکیوں، ہزارے وال کشمیریوں، گلگتیوں، بلتیوں، ان سب کو گنو جو کراچی، حیدرآباد، پھر میرپور خاص، نوابشاہ، سکر کے شہروں میں رہتے ہیں. ڈویژن کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، باقی ڈسٹرکٹ کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں 35-35%، 40-40%، اور کراچی کی آبادی
हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट या कराची डिवीजन, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, नवाबशा डिस्ट्रिक्ट, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट और सक्कर डिस्ट्रिक्ट, इनकी आबादियां बढ़ रही 10%, 12%। हमारे यहाँ पर ब्लॉक जो गिनती आ रही 1100, 1000 अफराद, बाकी सब जगह 1500, 2000। ये चमत्कार कैसे हो रहा है जरा समझाए। और ये फर्टिलिटी या ज़रखेज़ी जिसे कहते हैं, आबादी के इजाफे जिसे फर्टाइल होना कहते हैं, जिसे ज़रखेज़ होना कहते हैं, मुझे बताएं दुनिया की साली कौन सी टेक्नोलॉजी है, मुझे बता दें, जो 2017 में अगर अब मरदमशुमारी हो और फिर उसके बाद अगर 2023 में 5-5.5 साल के बाद हो और उसमें 35-40% का इजाफा हो। खुदा की कसम मुझे ये नुस्खा कोई बता दे कि आबादी की रफ्तार इस तरह कैसे बढ़ रही है कि 5-5.5 सालों में जैकबाबाद, लाड़काना, कश्मीर की आबादी 35-40-50%, उसके घरों की तादाद में इतना ज्यादा इजाफा, तामीरात, डेवलपमेंट, कोई वहां सरमायाकारी हो रही, कोई हाउसिंग स्कीम बहरिया टाउन की तरह की है, किसी और तरह की आई है, कोई वहां इन्वेस्टमेंट हुई, कोई मिलें लगी, कोई फैक्ट्रियां लगी। आखिर क्या चमत्कार हुआ है? ये कौन सा फर्टिलिटी की ऐसी ग्रोथ रेट आ रही है? मुझे कोई कम से कम ये टेक्नोलॉजी बता दे यार, तो कसम खुदा की जो मतलब इनाम वो मुझसे मांगेगा, मैं मेरी पार्टी देने के लिए तैयार है। लेकिन ये फर्टिलिटी रेट मुमकिन ही नहीं 40-35% का 5 सालों में इतनी आबादी बढ़े और हमारी आबादी साली 10% से बढ़ के ना दे। तो मेरा ये सवाल है अपनी घरानों से, अपनी फैमिली से, अपने मर्दों से, अपने भाइयों से कि भाई ये उनके पास कौन सा चमत्कार है जो साला हमारे पास नहीं है। मुझे ये जरा कोई बताए तो फिर हम समझे कि ये कैसे हो रहा है। ये मर्दमशुमारी है कि हमारी वहां भी फैमिली प्लानिंग हो रही है और हमारे यहाँ तकसीम दर तकसीम और वहां पर मल्टीप्लाई, ये कैसे हो रहा है? ये समझ से बाहर है। सुपारकों को बिठाओ मियाँ, बिठाओ उनको जो क्या कहलाते हैं डेमोग्राफर्स, और बिठा के उनसे पूछो क्या टेक्निक है। और जो फर्टिलिटी के डॉक्टर्स हैं, जहां बांझ जो मेरी बहनें बेटियां हैं उनका इलाज होता है, वो फर्टिलिटी के डॉक्टर से पूछे कम से कम यार कि बताओ कि ये क्या तरीका है जिससे कि फर्टिलिटी रेट इतना हाई हो सकता है। जरा ये कोई हमें समझा दे आज किस साइंस में ये इजाद हुआ है। अमेरिका वाले आकर पूछ रहे हैं, यूरोप वाले आगे पूछ रहे हैं कि जरा आप कम से कम ये बताइए कौन सी टेक्निक आपके इस्तेमाल हो रही है, तो ये बता दें पता के लिए। तो एक मिनट और दो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ इसमें जो है वो